اسی دوران عمران خان کی سپیچ لگ گئی. اب عمران کی سپیچ میں بھی سن رہا تھا. تھوڑی دیر بعد باجوہ صاحب کا فون آیا. نہایت سیخ بات ہے, آگ بگولا. تو کہنے لگے کہ آپ دوستی کی, آپ اہنسا کی اور اکاموڈیشن کی بات کرتے ہیں, نرمی کی بات کرتے ہیں. تو خان کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے میرے خلاف, یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. میں کہ جناب اس کے ساتھ جو ہوئی ہے, اگر وہ یہ بھی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. ایک چیز ہوتی ہے آنر جو بہت قیمتی ہے, وہ ایٹ سٹیک لگ گیا بیچارے کا. دوسری چیز ہوتی ہے جان, جو آنر کے بعد سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک تھی اور ایٹ سٹیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اقتدار, وہ اس سے بھی محروم ہوا. اگر وہ شور نہ مچائے تو اور کیا کرے. خیر یہ باتیں ہوتی رہی. میرے سامنے بڑی شدت سے, جنرل صاحب کو میں نے کوئی بہت زیادہ تو نہیں جانتا, لیکن اس قدر شدید غصے میں دیکھ کے تھوڑا سا اس لیے پریشان اور دکھی ہوا کہ جنرل صاحب کی یہ عمر اس فیز سے گزرنے کی ہے نہیں, کیونکہ اس طرح کے حالات اس کی معاونت کرتے ہیں. ایسی سچویشن انتہائی فیوریبل ہو جاتی ہے ان عارضوں کے لیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کی بٹرنس, اس طرح کا ریئیکشن اس میں انڈلج کرنے سے محفوظ رکھے. اچھا جناب, مجھے کہنے لگے کہ یہ باز نہیں آ رہا, یہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا, اس کے دماغ میں خناس ڈال دیا ہے کسی نے کہ میں نے اس کو اقتدار سے باہر کیا. بھائی سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا تھا کہ جائیں اور ووٹ لیں. اس پر میری خواہش تھی یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کو اس وقت کس نے کھلوایا تھا, سپریم کورٹ کے معاملات کیا تھے, باہر پریزن وین کس کے ماں پر آئی تھی, اور وہ کون تھا والی بحث ایک لمبی چوڑی. لیکن میں اس وقت I tried to be a very good listener, اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا اس وقت. تو چونکہ میں اس وقت انٹرویور تھا, میں اس وقت کوئی پارٹی نہ تھا, نہ اس وقت مجھے بننا چاہیے تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے بھنک پڑ گئی تھی کان میں, انتہائی خطرناک بات وہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا یہ بات آف دا ریکارڈ ہے یا آپ ریکارڈ پہ کہنے لگے کہ میں یہ بات چاہ رہا ہوں کہ تم عمران تک پہنچاؤ. میں نے گزارش کی کہ جی میں اس طرح تو کمیونیکیٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ بیڈ ٹیسٹ میں یہ بات ہے, اور میں نہیں پسند کروں گا کہ میں ان تک یہ بات لے کر جاؤں اور ان کے گوش گزار کروں اور معاملات کو مزید بھڑکاؤں. لیکن میں کسی نہ کسی طرح ان کے کان میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے میں اپنے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کروں گا, چاہے میں اس کا اجمالی جائزہ لوں, لیکن میں تذکرہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے اس کی اجازت لے رہا ہوں کہ میں اسے ایز اٹ از لگا دوں گا اس میں. لیکن آف کورس بریفلی, اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں مزید ڈیٹیلز میں جاتا. جو انکشاف انہوں نے کیا خواتین حضرات, وہ بڑا اہم تھا, بڑا لرزہ خیز تھا. اور لرزہ خیز عمران کے لیے نہیں, خود جنرل باجوہ کے لیے. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے, اور اب آپ اس کو یہ کر دیں, اب آپ اس کو وہ کر دیں. تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا. اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا, میں نہیں ڈرتا. جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ہی بہت غصے کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے, جس پر میں نے باقاعدہ اپنے آج ویلاگ میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ رہیں, اس ایج میں تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کا. تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, خود ریکارڈ. اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں, کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا, یا انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کرتا تھا, فیض کو بھی نہیں پتا, فیض کو بھی نہیں. جیسے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا, فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا, یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگ صحافی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے, یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں. ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفتگو, ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں. تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا, میں خود کرتا رہا ہوں, میں نے خود کیا, خود کروایا ریکارڈ, اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا, پھر میں ریویل کروں گا,
کہ یہ کتنے پانی میں ہے یہ. میں نے کہا جنرل صاحب, بڑے افسوس سے میں نے مثال دی کہ جو آڈیو اس کی لیک ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے, مجھے بہت دکھ ہوا, بڑی شرم آئی وہ باتیں سن کر. وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں جو بھی ہیں, لیکن بیڈ ٹیسٹ ہے میرا. اس نے اس کا بال بھی بانکا نہیں کیا. وہ جو ہے سو ہے, سب کے سامنے ہے. پہلے وہ کیا ہوتا تھا, اب کیا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. وہ اگر اس سے نہیں گھبرایا تو اس سے کیا ڈرے گا. اور دوسرا, میں نے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے نے کہا کہ اس سے نقصان اس کا تو نہیں ہوگا, آپ کا بہت ہوگا. آپ کا ہی نہیں, آپ کے تمام ساتھیوں کا ہوگا. کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے معصوم نواز شریف کو شکنجے میں آپ نے پھنسایا تھا. آپ ایک طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. آخر وہ شور مچا رہے ہیں نا کہ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا اور عمران اس کا بینیفیشری ہے, تو اس کا نیٹ ریزلٹ تو یہ ہوگا. اور آپ کی یہ بات کسی نے اس لیے نہیں ماننی, نون لیگ کو ایک نیریٹو شاید مل جائے, لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. نواز شریف پر, ان کی فیملی پر, ان کے بھائی پر, ان کی فیملی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے. بھائی جان, یہ معاملات تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں, اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو آپ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, پھر سٹیٹ سیکرٹس کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا, اس پر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. تو یہ ایسی ایک فضول سی بحث شروع ہو گئی ہے جس کا خام خواہ مجھے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو رگیدنا پڑا. میں نے یہی بات ان سو مینی ورڈز خان صاحب کے بھی گوش گزار کر دی ہے, اور خان صاحب نے اس کے آگے جو ریئیکٹ کیا جس طرح, وہ اسی طرح تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. وہ کہنے لگے کہ اسے کہو کہ جتنا زیادہ اور شور مچانا چاہے مچا لے, ابھی تو میں اس کے پیچھے گیا ہی نہیں, ابھی تو میں نے وہ سارا سلسلہ کیا ہی نہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ آپ کو خام خواہ ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن خود کمپرومائز کریں گے. وہ ایک پولیٹیشین ہے, وہ بہت لبرٹیز لے سکتا ہے. آپ کی جو جولاں گاہ ہے, جو آپ کی فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے جنرل صاحب, وہ انتہائی محدود ہے. مثال کے طور پہ ابھی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کھل کے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے, حکمت سے کام لینی چاہیے, کیونکہ آپ آرچ رائیول ہیں عمران خان کا اس پوری سچویشن میں. عمران آپ پر کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا. اس کی ایکچوئل پولیٹیکل ٹگ آف وار جو ہے نا, وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, اور وہ اپنی ساری توجہ انہی پر مرکوز رکھنا چاہ رہا ہے. ہاؤ آپ کی اس بات نے, جس طرح آپ نے یہ لوز بات ادھر میرے ساتھ کر لی, یقیناً جاوید چودھری کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, کیونکہ یو آر ناٹ ٹرینڈ فار a presser, a press talk. You might have squealed something, maybe some slip of tongue, maybe anything. جس کو جاوید چودھری ایک مشاق کھلاڑی ہے, اس نے اپنی تحریر کی زینت بنا دیا, اور عمران اب ایک مشاق سیاستدان بن چکا ہے. اس نے فوراً پک کیا, اس کی پارٹی نے پک کیا, اس کے نیریٹو کو اس سے تقویت ملی. تو ان چیزوں کو ذرا دیکھ کے معاملہ کیجئے گا, کیونکہ سلپری سلوپ پہ عمران نہیں.